بات آدم سے عداوت کی تھی نا علیہ الصلوۃ والسلام، تو چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عداوت تھی کام نہیں کی اس کو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کو بخش دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مزید مقام عطا کیا ان کے استغفار کی وجہ سے. تو یہ جو حقد تھا ان کے آل اولاد پہ نکال آئی. تو یہی صورتحال تھی بہرحال. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فاتبعوہ، تو بیشتر بنی آدم جو ہے یعنی اس کی جھانسے میں آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورۃ الاعراف کے اواخر کی آیت ہے. تو بہرحال بڑی تعداد ہے ہی گمراہ ہوئی، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنین کی ایک جماعت کے. تو یہ کیا خصوصی طور پر ایک سبا سے جوڑ کے بات پیش کی جا رہی ہے یا ایک عام بات ہے؟ اس لیے کہ قوم سبا سے متعلق اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ قوم سبا کی بیشتر بڑی تعداد اللہ کی ناشکری کر کے وہ ابلیس کی اتباع کی. لیکن الا فریقا من المؤمنین، ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے جو انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانا اور اللہ کے ناشکری سے بچے رہے باذن اللہ تعالی. فاعرضوا میں یہ لوگ نہیں تھے. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فاعرضوا یعنی انبیاء کی بات سے اعراض کیا انہوں نے. تو ان میں سے الا فریق من المؤمنین، یعنی کچھ جماعت جو نہیں تھی ان میں سے بچ گئی وہ باذن اللہ تعالی. اگر اس کو خصوصی طور پر جوڑیں گے تو اگر عام رکھیں گے کہ فتبعوہ، کہ بنی آدم کی بڑی تعداد جو ہے ابلیس کی بات کو مان جاتی ہے اور مان گئی ہے، تو پھر یہ بھی عام ہی بات رہے گی کہ الا فریق من المؤمنین، کہ مسلمانوں کی ایک جماعت بہرحال اللہ کی توفیق سے اس کے نرغے میں نہیں آتی ہے. الا عبادک منہم المخلصین، جو خود ابلیس نے کہا تھا نا کہ تیرے جو خاص مخلص بندے ہیں ان پر بہرحال میرا کچھ نہیں چلے گا. وما كان له علیہم من سلطان، اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان. بیشتر مقامات پر یہ آیت ہے، سورۃ الحجر میں، سورۃ صاد میں، اور سورۃ الاسراء میں، اعراف میں وغیرہ، کہ میرے جو مخلص بندے ہیں ان پر بہرحال تو حاوی نہیں ہو سکتا. تو الا فریق من المؤمنین سے متعلق مجھے آپ کو بتلانا جو ہے وہ یہ کہ دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ عام بنی آدم میں سے جو مؤمنین ہیں، اللہ میرا اور آپ کا شمار انہیں میں سے فرمائے، وہ بہرحال اس کے نرغے سے بچے رہیں گے باذن اللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اشکال وہ یہ ہے کہ الا فریقا من المؤمنین میں جو من ہے وہ کون سا من ہے؟ کیا من تبعیض کا ہے یا من بیانیہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ الا فریقا من المؤمنین، مومنین میں سے ایک جماعت، یعنی من بیان کے لیے کہ مومنین کی جماعت سے متعلق ایک بیان کیا جا رہا ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے کہ مومنین کی کل جماعت اس کے نرغے سے بچی رہے گی. ایک معنی یہ. اگر من کو تبعیض کا لیں گے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومنین میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے جو اس سے بچی ہوئی ہے، اور نہ مومنین کی بھی ایک جماعت ایسی ہے جو ابلیس کے نرغے میں آتی جاتی رہتی ہے، اس کے وسوسے کا شکار ہو جاتی ہے. اگر من تبعیض کا لیں گے تو امام ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے رضی اللہ عنہما بہرحال یہ لکھا ہے کہ من جنس کے لیے ہے، یعنی بیان کے لیے. یہ بیشتر مفسرین اس پر گفتگو کیے ہیں، جیسے ابن عطیہ ہیں رحمہ اللہ، اور جو ابن عاشور ہیں، ابن عثیمین ہیں معاصرین میں سے رحمہم اللہ اجمعین، کہ اس کو بہرحال اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کے اندر دونوں معنی ہیں، کیونکہ اس کے اندر دونوں معنی ہمیں ملتی ہیں. قاضی شوکانی نے بھی اس پر لکھا ہے. مجھے تجزیاتی طور پر یہ کہنا ہے کہ ان اقوال کو پڑھ کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں باذن اللہ تعالی کہ الا فریقا من المؤمنین میں من اگر اس معنی میں لیتے ہیں کہ پوری بنی آدم میں سے، پورے کفار میں سے اگر مومن کو اگر لیتے ہیں توحید کی وجہ سے، اصل الایمان جو ہے اس بنیاد پر اگر بات کریں گے تو من وہاں پر بیانیہ ہے کہ پورے بنی آدم میں سے اللہ تعالیٰ نے موحدین کی ایک جماعت کو اس سے بچا کے رکھا، مومنین کو، یعنی وہ شرک نہیں کیے، وہ اللہ کے دین سے انحراف نہیں کیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے بیزار نہیں ہوئے، اصل ایمان سے، انبیاء کے اصلاً تکذیب نہیں کی، انہوں نے اللہ کے دین کو دین مانا، اصل ایمان پر باقی رہے الحمدللہ.
اگر من کو بیانیہ لیتے ہیں اور عام کفار سے ایک الگ جماعت کے طور پر دیکھتے ہیں، تو پھر مومنین کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر من بیانیہ بھی تبعیض کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی تبعیض اس معنی میں بعض سے کہ مومنین میں سے بھی ایک جماعت بہرحال اس کی شکار ہونے سے بچی رہی، کیونکہ مومنین میں سے بھی بیشتر ایسے ہیں جو اصل ایمان پر ہونے کے باوجود بہرحال بشری تقاضا ہے کچھ گناہ کر لیتے ہیں، شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، ان سے کچھ گناہ کے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ سورۃ الفاطر کی آیت ہے کہ مومنین میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ظالم لنفسه، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو من بیان کے لیے لیں گے تو ہم اس معنی میں لیں گے کہ اصل ایمان کی بنیاد پر بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، مومنین ہیں جو کفار سے ممتاز ہیں، جو شیطان کے وسوسے میں نہیں آئے، شرک نہیں کی، اللہ ہی کو اپنا معبود برحق مانے اللہ کے توفیق سے۔ اگر من کو تبعیض کے لیے لیتے ہیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ پھر مومنین میں سے بھی ایک ہی جماعت تھی جو اصل کے اعتبار سے، جس میں انبیاء ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ عظیم صلحاء ہیں جن کو اللہ نے بچا کے رکھا، بقیہ سے تو بہرحال وہ چیز آ ہی جاتی ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ میں اگر دیکھا جائے تو وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، لیکن جو ہیں ظالم لنفسی وہ بھی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہوئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو الا فریق من المؤمنین کی یہ تفسیر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فتبعوہ، دنیا کی بڑی تعداد بنی آدم کی جو ابلیس کے نرغے میں آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما کان لہ علیہم من سلطان، یعنی ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے وما کان لہ علیہم من سلطان، یعنی ابلیس نے جو دنیا کی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو اب جو اپنے نرغے میں لیا ہے، وہ ان کو اپنے وسوسوں کا شکار بنایا ہے، تو سلطان کوئی حجت اور دلیل کی بنیاد پر نہیں، سلطان حجت کو بولتے ہیں، دلیل کو بولتے ہیں، دلیل کو، یعنی شیطان اور ابلیس نے لوگوں کو جو مشرک بنایا ہے، شرک میں مبتلا کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عام نافرمانیاں جو کراتا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی کرو کیونکہ میرے پاس اتنے دلائل ہیں، دلیل نمبر 1، دلیل نمبر 2، دلیل نمبر 3، وما کان لہ علیہم من سلطان، یعنی ابلیس نے لوگوں کو جو شرک میں مبتلا کیا ہے دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ یہ تو دلیل کہاں ہے مشرکین کے پاس؟ شرک کی بھی کوئی دلیل ہے کیا؟ نہیں، ما وجدنا علیہ آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو ہم نے کرتے دیکھا تو ہم کر رہے ہیں، دلیل کہاں ہے ان کے پاس؟ تو اللہ نے کہا کہ وما کان لہ علیہ من سلطان، ابلیس نے مطلب دیکھو میں ایک مدلل گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، شرک اصل ہے، یہ گناہ کے جو کام ہیں وہ اصل ہیں، فواحش وہ اصل ہیں، اس کے لیے میرے پاس اتنے قوی دلائل ہیں، کسی کو دلائل سے متاثر کرا کر کے، دلائل سے منوا کر کے نہیں، خواہشات کی بنیاد پر، یعنی ایک عمل کو مزین کرا کر کے، ایک برا عمل ہے بس آپ یہ کرو تو وہ کر لیے، بھلے ہی اس میں تمہاری ہلاکت ہے نتیجے کے طور پر، لیکن اس کے پاس میرے لیے کوئی ٹھوس دلیل بھی ہے کیا؟ نہیں، دلیل نہیں ہے، وما کان لہ علیہم من سلطان۔ تو یہ ایک اصل چیز ہے، بلکہ شیطان کو خود اس کا اقرار ہوگا قیامت کے دن، وہ ان بندوں کے سامنے کہے گا جو اس کے وسوسے کے شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم کے وسط میں بیان فرمایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا تو ابلیس اس طرح کے لوگوں سے کہے گا جو اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، ان سے کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ قیامت برحق ہے، دیکھو وہ سچا وعدہ تھا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا وعدہ تھا، ووعدتکم، میں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن فاخلفتکم، میں اس پر کھرا نہیں اترا میں، اور پھر وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تمہیں جو گناہ کے کام پر آمادہ کیا کوئی دلیل پیش کیا تھا کیا؟ میں نہیں، کوئی حجت پیش کیا تھا میں نہیں، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے بس آپ کو بلایا، آپ نے فوراً لبیک کہا، میں ایک کام کو مزین اور خوبصورت بنا کے پیش کیا گناہ کے کام کو، اور آپ نے لپک کے لیا اس کو۔ کفار بھی جو اپنے کفار میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک رؤسا، ایک ماتحت لوگ۔ رؤسا جو ہوتے ہیں ہمیشہ ڈنڈے کے زور پہ ہی نہیں منواتے، آج آپ ہندوستان کو دیکھو، آپ
آپ ہندوستان کو دیکھ سکتے ہیں، ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک تشدد اختیار کیے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے اسلام کے تعلق سے بتلانے کے لیے کہ اسلام مطلب اتنا معنی خیز مذہب نہیں ہے، تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے. نہیں، بس ایک چمک دمک دکھاتے ہیں اور اس طرف نظریں پھیرتے ہیں، یا جو ہے مطلب کچھ ایسا روپ اختیار کرتے ہیں کہ لوگ بہرحال اس کی طرف چلے ہی جاتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ وہ چیز مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں، میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، یا عام ٹیلی ویژن میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ کوئی دلیل کی بنیاد پر لوگوں کو گناہ کرواتے ہیں کیا؟ نہیں، کام کو مزین کرا کے پیش کرتے ہیں اور لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا کے آگے آیت آئے گی ایک 10 آیتوں کے بعد کہ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، کہ جو سربراہ لوگ تھے وہ اپنے ماتحتوں سے کہیں گے کہ ہم نے تم کو گناہ کی طرف بلائے تھے، تمہارے پاس حق آ چکا تھا، دلائل واضح تھے کہ اسلام حق ہے، اللہ کے نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، ہم نے آڑ بنے تھے کیا تمہارے لیے؟ ہم نے بس آپ کو بلایا اور آپ نے قبول کر لیا. نہیں کرنا چاہتے نا، بل انتم مجرم بل کنتم مجرمون، بھائی تم ہی تو مجرم تھے.